منوچہر خسرو شاہی کی کہانی مرگ۔ اردو ترجمہ نیّر مسعود۔ باہر آتے ہی وہ نمودار ہو گئے تھے۔ شروع میں کچھ بہت زیادہ نہیں تھے، بس کہیں کہیں دکھائی دے جاتے تھے کہ خود کو ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر گھسیٹ کر لیے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی ہلکان ہو کر زمین پر ٹپک پڑتا۔ تم اس کے قریب جاتے تو دیکھتے کہ وہ کس طرح پڑے بل کھا رہا ہے اور اتنی سی ٹانگیں ہوا میں چلا رہا ہے۔ میں ان دنوں درخت پر بہت چڑھا کرتا تھا اور ان میں سے جو زمین پر آ رہتے تھے ان کو روز دیکھتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں دیر تک کسی ایک کے قریب کھڑا اس کے ہاتھ پاؤں مارنے کا تماشا دیکھتا رہتا۔ اس کی جدوجہد بیکار جاتی اور اسے سنبھلنا نصیب نہ ہوتا۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، جو بھی نیچے ٹپکتا پہلے تو بڑا زور لگاتا، بل کھاتا، ہاتھ پاؤں پھینکتا، لیکن رفتہ سست پڑنے لگتا اور آخر اپنی جگہ پر لمبا لیٹ جاتا۔ اور ٹھیک اس وقت چونٹیوں کی پہلی کھیپ آ پہنچتی اور میں دیکھتا کہ کس طرح وہ اس کے گرد چکر کاٹ رہی ہیں اور اپنے چھوٹے سینگوں سے چھو کر اس کی جسامت کا اندازہ کر رہی ہیں۔ ان کے پہلے لمس سے اس نڈھال بدن میں دوبارہ سی جان پڑ جاتی ہے۔ وہ سنبھالا لیتا اور پھر سے بل کھانے لگتا۔ کئی بار اس کی ٹانگوں کو جھٹکے لگتے، لیکن اب مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چونٹیاں کسی اندیکھے مرکز سے ابلتی چلی آ رہی ہیں۔ دیکھتے وہ اس کے پورے بدن کو ڈھانپ لیتی اور سب اسے اپنی طرف کھینچتی، اس کا ایک ریزہ نوچ کر لے جاتی۔ پھر اس بے حیات وجود میں نمی کی جو 2-1 بوندیں رہ جاتی انہیں دھوپ چوس لیتی، اور تھوڑی دیر بعد تم دیکھتے کہ کس طرح وہ سوکھا، سیاہ اور نچا کھچا درخت کے نیچے پڑا رہ گیا ہے۔ چونٹیاں بڑی پھرتی سے اپنا کام کرتی تھیں۔ سورج ڈوبتے چھٹی کر دیتی اور ان کچلے اور سوکھے ہوئے جسموں میں سے چند ٹیڑھی میڑھی اور ٹوٹی پھوٹی ٹانگوں کے سوا کچھ نہ رہ جاتا۔ ہاں، یہی ہوتا تھا۔ شروع میں تو میں جب بھی دیکھتا کہ ان میں سے کوئی نیچے ٹپکا ہے تو اس کے قریب پہنچ جاتا اور اس کھیل کو آخر تک دیکھتا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اگر دنیا بھر کی چونٹیاں اکٹھا ہو جاتی تو بھی ان کو ٹھکانے نہیں لگا سکتی تھیں۔ کبھی جب رات کو میری نیند اڑی ہوئی ہوتی، میں بستر میں بیٹھا کان لگائے رہتا، ٹپ، لو، ایک اور۔ اس کے بعد مجھے رات بھر جاگتے گزرنے لگی، اس لیے کہ یہ آواز مستقل میرے کانوں میں آتی رہتی تھی۔ ایک رات میں کھڑکی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے سامنے بار روئی تھی۔ میں اس کا رونا پہچانتا تھا، چھوٹی ہچکیاں اور بین جو سمجھ میں نہیں آتے تھے، جیسے اپنے آپ کو مرثیہ سنا رہی ہو۔ اس رات میں نے اس کا رونا سنا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے کوئی شے چٹخ کر الگ ہو گئی۔ میں کپکپا کر رہ گیا اور مجھ کو ساری دنیا گریا کرتی معلوم ہوئی۔ ماں کی ہچکیوں کی آواز فضا میں پیچ کھاتی اور پھر ان کی ٹپ ٹپ کی آواز میں مل کر ایک ہو جاتی۔ وہ لگاتار ٹپک رہے تھے اور ماں رو رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ میں چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر لپکا اور ٹھیک اس وقت کوئی چیز میرے سر پر گری، ٹپ۔ پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ ماں کہنے لگی، یہ درخت اب کی گرمیوں تک نہیں رہ پائے گا۔ سارے گھر میں چونٹیاں بھر گئی ہیں، کیڑوں کو لے جانے کے لیے جھنڈ بنا کر آتی ہیں، مگر یہ تو اتنے ہو گئے ہیں کہ چونٹیوں کے بس کے نہیں رہے۔ دن میں کتنی بار صحن میں جھاڑو دیتی ہوں، کچھ فائدہ نہیں۔ اب تو کوڑا گاڑی ہمارے یہاں سے بس کیڑے اور چونٹیاں ڈھونے بھر کی رہ گئی ہے۔ ہمارے گھر کا اکیلا درخت کیڑوں میں بدلا جا رہا تھا اور چونٹیاں انہیں اپنے بلوں میں لیے جا رہی تھیں۔ اب کیوں انہیں جاڑوں کی خوراک کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ انڈے دیتی اور باہر آتی تو جوان چونٹیاں بلوں سے رینگتی ہوئی باہر آتی تو ہمارا درخت بھی چونٹیوں کی صورت جوان ہو کر ابھرتا تھا۔ ہمارے گھر کا اکیلا درخت جو آتے جاتے موسموں کا آئینہ تھا، جاڑوں میں اس کی شاخیں ننگی ہو جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ وہ سردی سے کانپ رہا ہے اور بے مروت آسمان سے ذرا سی دھوپ کی بھیک مانگ رہا ہے۔ باہر آتی تو ہری صاف ستھری پتیوں سے خود کو سجا لیتا اور گئی بہاروں کی یاد تازہ کرتا۔ اور گرمیوں میں تو ہم سبھی اس کے محتاج رہتے۔ وہ اپنی چھاؤں بے دریغ ہم پر لٹاتا اور خود جھلستی دوپہروں کی دھوپ کا جم کر مقابلہ کرتا۔
شام ہوتے جب سورج ڈوبنے لگتا اور درخت کا سایہ دور تک پھیل جاتا تو صحن میں جھاڑو دی جاتی، چھڑکاؤ کیا جاتا اور درخت کے نیچے قالین بچھا دیا جاتا۔ سماور کی سریلی سنسناہٹ اور پیالیوں تشتریوں کی کھنک سنائی دیتی۔ ہڑبڑائی ہوئی ماں جلدی جلدی سب سامان تیار کر کے لگا دیتی اور میں الکسایا ہوا کمرے سے باہر نکلتا اور سماور کی چوکی کے پاس آ بیٹھتا۔ گزشتہ گرمیوں تک یہی معمول تھا۔ گزشتہ گرمیوں تک میرا باپ زندہ تھا۔ اس کا تخت اسی درخت کے نیچے بچھایا جاتا تھا۔ ہم دو لوگ اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے لاتے۔ یہیں پر وہ ہلکا چادرہ اوڑھے لیٹا رہتا تھا۔ ماں اس کا سرہانہ ٹھیک کرتی اور وہ تکیے سے ٹیک لگائے دھیرے دھیرے ہانپتا اور ہمیں دیکھتا رہتا تھا۔ وہ مفلوج تھا۔ موت نے اس پر وار کیا تھا جو کاری نہیں پڑا۔ وہ فقط اپاہج اور گونگا ہو گیا تھا۔ معالجوں کا کہنا تھا امید رکھنا چاہیے، اگر وہ دوسرے حملے کو بھی جھیل لے جائے۔ دوسرا وار، میں جانتا تھا کہ وہ دوسرے وار کو نہیں روک پائے گا۔ کبھی کبھی ایک بڑے میاں جو ہمارے یہاں آنے جانے والے واحد پڑوسی تھے، میرے باپ کی احوال پرسی کے لیے آ نکلتے اور چائے کے برتنوں کے پاس کچھ دیر بیٹھتے۔ ان کی ٹھوڑی ہلتی رہتی اور نقلی دانتوں کا ڈھیلا چوکا منہ میں ادھر ادھر ہوا کرتا۔ وہ میرے باپ کے سوکھے ہوئے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے، کہو بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ پھر تسبیح گھما گھما کر وظیفہ پڑھنے لگتے۔ ماں اپنا چہرہ ڈھانک کر ایک طرف سے مٹ جاتی۔ بڑے میاں اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلے جاتے اور گھر پھر سے خالی ہو جاتا۔ گرمیاں نکل گئیں۔ شروع جاڑوں میں موت نے دوسری اور کاری ضرب لگا ہی دی۔ اب اگر درخت گرمیوں تک رہ بھی جاتا، اگر سارے کیڑے اور چونٹیاں غائب بھی ہو جاتی اور یہ کابوس جاتا بھی رہتا اور پھر سے شام کو صحن میں جھاڑو اور چھڑکاؤ کی ہما ہمی ہونے لگتی اور سماور سے سریلی سنسناہٹ بلند ہوا کرتی، تو بھی میرا باپ نہ ہوتا کہ تخت پر پڑا دھیرے دھیرے ہانپتا رہے اور ہمیں دیکھتا رہے۔ درخت گرمیوں تک نہیں رہ پائے گا، جیسے میرا باپ نہیں رہ پایا۔ درخت آہستہ آہستہ مر چلا تھا، اندر ہی اندر بوسیدہ ہو کر کیڑوں کی شکل میں باہر ٹپک رہا تھا اور سیدھا چوٹیوں کے پرپیچ تاریک رازوں بھرے تہخانوں میں پہنچ رہا تھا اور وہاں اس کا انبار لگ رہا تھا۔ درخت مر رہا تھا اور ہمارا خالی گھر اور بھی خالی ہوا جا رہا تھا۔ آخر چارہ جوئی شروع ہوئی۔ پہلے تو میں نے پڑوس والے بڑے میاں کو بلوا بھیجا جو میرے باپ کے فاتحے کے بعد سے ہمارے یہاں نہیں آئے تھے۔ البتہ کبھی کبھار گلی میں آتے جاتے ملتے تو صاحب سلامت اور مختصر احوال پرسی کر لیا کرتے تھے۔ وہ غروب کے وقت آئے، کچھ شرمندہ کچھ افسردہ سے تھے۔ ہاتھ میں وہی سی تسبیح دھیرے دھیرے گھما رہے تھے۔ ماں سر سے چادر اوڑھ کر دروازے کے پاس آ بیٹھی۔ بڑے میاں نے آہستہ سے حال پوچھا، وہی ہمیشہ والی احوال پرسی جو میرے باپ سے ہوتی تھی۔ کہو بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ میں نے انہیں معاملہ بتایا۔ اس وقت تو میں تھوڑا جھنجلایا ہوا تھا۔ بڑے میاں کسی سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، چلو ذرا دیکھیں تو۔ میں نے چراغ جلایا اور ہم اندر صحن میں آ گئے۔ درخت بھر پر کیڑوں کے ردے جمے ہوئے تھے۔ پھر ٹپ ٹپ کی آوازیں سنائی دیں۔ ماں بولی، ابھی شام ہی کو جھاڑو دے کر باہر پھینک چکی ہوں، اسی طرح ٹپکے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہی کچھ کر۔ بڑے میاں کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے اور کیڑوں کو گھور رہے تھے۔ پھر انہوں نے گردن اٹھائی اور درخت کے تنے اور ٹہنیوں کو دیکھا کہ کوڑیوں کے بدن کی طرح گل رہے ہیں۔ پھر ہم کمرے کے اندر آ گئے۔ چراغ کی روشنی میں یہ دیکھ کر میں سن رہ گیا کہ ایک کیڑا بڑے میاں کے شانے پر سے ٹپکا اور فرش پر بل کھانے لگا۔ میں نے جلدی سے بڑھ کر اسے مارا اور کمرے کے بیچ میں ڈال دیا۔ ماں لپکی، اسے ایک کاغذ سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر پھینک آئی۔ بڑے میاں کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا مٹی بدلوا دی جائے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا، مٹی میں بھی کیڑے پڑ گئے ہیں، اب کوئی صورت نہیں، لکڑ ہاروں کو بلوانا ہوگا۔ دوسرے دن آدمی آ گئے۔ بڑے میاں نے انہیں بھیجا تھا کہ درخت کو جڑ سے کھود کر لے جائیں۔ ماں کمرے کے اندر تھی۔ چادر والیاں اس کو گھیرے ہوئے تسلی دے رہی تھیں۔ ہر طرف رونے کی آواز تھی۔ مرد پہلو والے کمرے میں جمع ہو گئے تھے، سب اکتائے ہوئے اور اداس تھے۔ ابھی صبح ہوئی تھی لیکن معلوم ہوتا تھا اندھیرا ہو رہا ہے۔
سیاہ متحرک پرچھائیوں سے کمرے بھرے ہوئے تھے۔ میرا باپ عقبی کمرے میں تخت پر سیدھا سیدھا لیٹا ہوا تھا اور مرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ڈھک دیا گیا تھا۔ رات سے صبح تک قرآن خواں اس کے سرانے تلاوت کرتا رہا تھا۔ میں اور میری کھلائی ایک کونے میں سکڑے بیٹھے تھے۔ قرآن خواں نے صبح تک دم بھر کو بھی تلاوت نہیں روکی تھی۔ آدھی رات گئے مجھے نیند آ گئی تھی اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرا باپ دونوں ہاتھ پھیلائے صحن کے بیچوں بیچ کھڑا ہے اور اس کا سارا بدن کیڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جب بھی ان میں کوئی کیڑا نیچے ٹپکتا ہے میرا باپ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے اور ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہے۔ میں چیخیں مارتا ہوا اس کی طرف دوڑا اور میری آنکھ کھل گئی۔ قرآن خواں کی آواز رات کی سیاہی کو بڑھاتی ہوئی اندھیرے میں تیرتی چلی جا رہی تھی۔ میرا باپ تخت پر سیدھا سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ پوشش کے نیچے اس کا بدن چھوٹا سا معلوم ہو رہا تھا۔ روشنی پھیلی، قرآن خواں کی آواز تھم گئی۔ سیاہ لباس والے آنا شروع ہوئے اور کمرے ان سے بھر گئے۔ پھر اچانک ساری آوازیں بند ہو گئیں اور میں نے سنا کہ میرے باپ کو لے جانے کے لیے لاش گاڑی آ گئی ہے۔ چھکڑا دروازے پر کھڑا تھا۔ درخت جڑ سے اکھڑ چکا تھا اور بیچ صحن میں سیدھا سیدھا لیٹا تھا۔ کیڑوں سے صحن کے فرش کی اینٹیں چھپ گئی تھیں۔ چوٹیاں بولائی ہوئی سارے میں دوڑتی پھر رہی تھیں، بدحواس ہو رہی تھیں، اور آدمی گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور ماتھوں سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ گڑھے کے ایک طرف مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ 2 آدمی گڑھے کے اندر کھڑے تھے۔ میت لائی گئی تو انہوں نے اسے ہاتھوں پر سنبھال کر نیچے رکھ دیا۔ سب نے درود پڑھا۔ عورتوں کے بین اور بلند ہو گئے اور مردوں کے شانے زیادہ زور زور سے ہلنے لگے۔ ایک ہٹی کٹی عورت ماں کو چھاپ بیٹھی اور اسے تسلی دینے لگی۔ ماں اس کی توند کے نیچے دبی ہوئی کسی چوزے کی طرح کانپ رہی تھی۔ اب سب میرے باپ کو مٹی دینے لگے۔ وہ گٹھری کی طرح سمٹ کر چھوٹا سا رہ گیا تھا۔ مٹی کے نیچے کہیں کہیں اس گٹھری کی سفیدی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ سفید دھبے دھیرے دھیرے غائب ہو رہے تھے اور ان پر مٹی کی تہ چڑھتی جا رہی تھی۔ رونے پیٹنے کی آوازیں بڑے آہنگ اور باقاعدگی کے ساتھ اونچی ہوتی جاتیں، پھر نیچے آتیں، پھر رفتہ رفتہ اونچی ہوتی جاتی۔ کوئی آواز ایسی بھی تھی کہ لمحے بھر کو کان سے ٹکراتی اور دوسرے لمحے غائب ہو جاتی۔ معلوم ہوتا تھا مدتوں اس کی مشق کی گئی ہے۔ گڑھا پاٹا جا چکا تھا اور اب اینٹیں چننا تھیں۔ صحن میں چوٹیاں اور کیڑے اور آدمی بھاگتے پھر رہے تھے۔ صحن کا دروازہ پاٹوں پاٹ کھول دیا گیا تھا اور درخت کو باہر گھسیٹا جا رہا تھا، اور صحن میں کیڑوں کے گچھے پڑے رہ گئے تھے۔ درخت ہر طرف بیجوں کی طرح کیڑے چھڑکتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے چھکڑے پر لادا گیا تو اس کی جڑ اوپر تھی اور شاخیں زمین پر رگڑ کھا رہی تھیں۔ دروازے اور کھڑکیوں سے سر نکلے ہوئے تھے، جیسے مٹی کی دیواروں پر پھولدار میخیں ٹھوک دی گئی ہوں۔ میں دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے کمرے میں بیٹھ رہا۔ ماں بیت کی طرح تھر تھرا رہی تھی، آپ ہی آپ بل کھا رہی تھی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہٹی کٹی عورت نے اسے چھاپ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ باہر سے کیڑے اور چونٹیاں کمروں کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ چونٹیاں پہلے پہنچیں اور دیواروں اور کھڑکیوں پر ہوتی ہوئی اوپر چڑھنے لگیں۔ اچانک میں نے دیکھا صحن کے بیچ میں جہاں پر درخت ہوا کرتا تھا، جہاں پر اب اینٹیں چن دی گئی تھیں، جہاں پر زمین تھوڑی اونچی ہو گئی تھی، ٹھیک اس جگہ میں نے بڑے میاں کو دیکھا۔ وہ سلاخ کی طرح سیدھے کھڑے تھے اور انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے تھے اور ان کے سارے بدن پر کیڑے رینگ رہے تھے، اور میں نے پھر وہی جہنمی آواز سنی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ درخت جا چکا تھا اور اپنی جگہ کیڑے اور چونٹیاں چھوڑ گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا مکان گرنے ہی والا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کیڑے اس کے کھمبوں کے نیچے سے اور نیو کے اندر سے کلبلاتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں۔ دیواروں میں، چھتوں میں، کھڑکیوں میں، ہر جگہ کیڑے بجبجا رہے تھے۔ مکان گرنے والا تھا، بکھرنے والا تھا، ریزہ ریزہ ہونے والا تھا۔ وہ ہٹی کٹی عورت جس کے نیچے میری ماں چوزے کی طرح لرز رہی تھی اور چیخ رہی تھی، اس کو بھی کیڑے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ میں بھی اور میری ماں بھی، دونوں ریزہ ریزہ بکھرے جا رہے تھے۔ ہم سب کیڑوں کے مل جانے سے بنے تھے
اور اب کیڑے الگ الگ ہو رہے تھے اور باہر ٹپک رہے تھے اور چوٹیاں انہیں کھینچے لیے جا رہی تھی، اور آخر ہم بھی اسی درخت کی طرح چوٹیوں کے گوداموں میں ذرہ ذرہ انبار ہو رہے تھے۔ ہمارا گھر اپنی تمام یادوں سمیت، تمام قہقہوں، سسکیوں، الجھنوں، کڑوی باتوں، میٹھے بولوں کی نامحسوس جھلکیوں سمیت، اپنی تنہائی بھری فضا سمیت چلا جا رہا تھا، ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا میں نے بیکار ہی میں دروازے اور کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں۔ وہ آ کے رہیں گے، وہ کمروں کے اندر ہی موجود ہیں، وہ ہمارے رگ رگ میں اتر چکے ہیں، وہ ہم کو آہستہ آہستہ ذرہ ذرہ کھا رہے ہیں، وہ ہم کو اندر ہی اندر گلا رہے ہیں۔ میں اٹھا، میں نے کرسی اٹھائی اور پوری طاقت سے کھڑکی پر دے ماری اور خود کو کمرے کے باہر ٹپکا دیا۔ فارسی عنوان: مرگ۔